رب زدنی علما رب زدنی علما اللهم فقهني في الدين اللهم فقهني في الدين اللهم فقهني في الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آج کا جو ٹاپک ہے وہ بہت ہی کوئی سب سے زیادہ آسکنگ سوال ہے آزمائش سے متعلق. اور میں نے دیکھا ہے کہ جتنا زیادہ مومن اس معاملے میں کنفیوز ہے شاید اور کسی معاملے میں اتنا کنفیوز نہیں ہے کہ آزمائش کا مقصد کیا ہے یا آزمائش کیا ہوتی ہے. تو ہم یہیں سے شروع کرتے ہیں اور سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں اور سیکھتے ہیں کہ آزمائش کہتے ہیں کسے, آزمائش کیا ہوتی ہے. تو قرآن میں آتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ مِنْ شَيْءٍ, اللہ تعالیٰ آپ کو آزماتا ہے. اور قرآن میں آتا ہے کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں سورۃ البقرہ کی 155 آیت ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں آزمائے گا ضرور. کس چیز سے آزمائے گا؟ اچھا وہ ٹاپکس بھی بتاتے ہیں. خوف سے آزمائے گا, بھوک سے آزمائے گا, اور جانوں کی, ثمرات کی, جو ثمرات رزق کو بھی کہتے ہیں, نتائج کو بھی کہتے ہیں. تو رزق کی اور جو ہے جانوں کی کمی سے آزمائے گا. یعنی کبھی اموات کا معاملہ ہوگا, کبھی آپ کی رزق میں کوئی کمی ہوگی. تو یہ سب جو کس میں بھی اللہ تعالیٰ نے بتا کہ یہ آزمائش کی اس میں, یعنی اگر ان میں سے کوئی بھی چیز آتی ہے تو یہ آپ کی آزمائش ہے, نمبر 1. سیکنڈلی پھر یہ بھی بتا دیا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ کہ اس ساری سچویشن میں کرنا کیا ہے مومنین کو؟ صبر کرنا. یعنی آزمائش ہے مگر اس کے ساتھ نکلنے کا ٹول کیا ہے؟ صبر. اب صبر کسے کہتے ہیں؟ صبر کہتے ہیں خاموشی کو, صبر کہتے ہیں معاف کر دینے کو, صبر غصہ نہ کرنے کو, صبر توکل کو کہتے ہیں. آزمائش کے موقع پر شکایت نہ کرنا, شکوہ نہ کرنا, اللہ کی رضا کو ایکسیپٹ کرنا, یہ بھی صبر. تو صبر کے بہت وسیع تر معنی ہیں اسلام میں. اچھا سیکنڈلی اللہ تعالیٰ قرآن میں ہی کہتا ہے رَبِّ اللَّهُ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ. یہ آزمائش اس لیے آتی ہے تاکہ اللہ تعالیٰ خبیث چیز کو, بری چیز کو, طیب یعنی پاک چیز سے الگ الگ کرے. ٹھیک ہے نا, جیسے قرآن میں ایک جگہ آیت کا مفہوم بھی ایسے ہے کہ یہ آزمائش اس لیے آتی ہے تاکہ تم سے جان لیا جائے کون جہاد کرنے والے ہیں اور کون بیٹھے ہوئے ہیں. یہ اللہ کی سنت ہے, یہ سنت الہی ہے کہ اللہ تعالیٰ, اگرچہ اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے مگر اللہ تعالیٰ کا یہ سسٹم ہے, چیکنگ سسٹم, ٹیسٹ سسٹم, کہ اللہ تعالیٰ سب کو ٹیسٹ دیتا ہے, سب کو آزماتا ہے اور پھر دیکھتا ہے کہ کون جو ہے زیادہ کامیاب ہے. ٹھیک ہے. اب یہ جو ٹیسٹ سسٹم ہے جس کو ہم ٹرائل بھی کہتے ہیں, یہ اللہ تعالیٰ کا بنایا. اس پہ اعراض یا اس میں اعتراض کرنا مومن کا تو کام ہی نہیں. ٹھیک ہے نا, مومن کیسے اعتراض کر سکتے ہیں؟ اچھا آزمائش جو ہے نا وہ ابدیت کا تقاضا ہے. اگر تو ہم بندے ہیں اللہ کے تو پھر دنیا میں ہم آئے ہی آزمائش کے لیے. ٹھیک ہے. یہ اسلام کا بہت ہی ڈراسٹک معاملہ ہے, یہ ریلیجن اسلام میں ہی ہے. امیزنگ اس کی اگر آپ دیکھیں نا کہ امیزنگ اس کی پراپرٹی یہ ہے کہ دیکھیں عام اگر مذاہب کو چیک کریں تو وہ صرف دنیا کے بارے میں بتاتا ہے, مگر اسلام جو ہے نا وہ ڈیتھ کو بھی میننگ دیتا ہے. ٹھیک ہے. اسلام صرف لائف کو نہیں بلکہ انفیکٹ ڈیتھ کو. اسلام کیا بتاتا ہے کہ یہ جو زندگی آپ ابھی گزار رہے ہیں یہ تو ایک ٹرائل ہے, ایک آزمائش ہے. اصل جو زندگی ہے وہ تو ابھی باقی ہے. اسلام اس دنیا کی زندگی کو زندگی نہیں کہتا, اس دنیا کی زندگی کو اسلام ٹرائل کہتا ہے, آزمائش کہتا ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں بھیجا ہی اس لیے ہے کہ وہ آزمایا جائے. یعنی ہماری ابدیت کا یا ہماری دنیا میں آنے کا مقصد جو اللہ کے ہاں ہے وہ یہ ہے کہ اس کی آزمائش ہے. یعنی ہم فل ٹائم آزمائش میں.
ایک کے بعد آپ دیکھیں گے اگر ایک آزمائش ٹل جاتی ہے تو دوسری کوئی آزمائش آ جاتی ہے، اگر دوسری ٹل جاتی ہے تو تیسری کوئی آزمائش آ جاتی ہے۔ یہ اللہ کا سسٹم ہے۔ اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے کہ یہ بندہ اس معاملے میں کیا رویہ اختیار کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر آپ دیکھیں کہ آزمائش کا جو مفہوم ایک اور حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ مسلمان کو جو بھی تھکاوٹ، درد، غم، ایون کوئی جیسے دائمی درد ہوتا ہے، کوئی تھکاوٹ آپ دیکھیں نا کہ حدیث میں کتنی چھوٹی چھوٹی چیزوں کو ایڈریس کر کے کہا جاتا ہے کہ ایون کوئی کانٹا بھی اگر چبھتا ہے نا تو مسلمان کی خطائیں جو ہے وہ معاف کر دی جاتی ہیں اس کے عوض، اور اس کو اس کا درجہ بڑھا دیا جاتا ہے۔ اس سے اب پتہ چلا کہ ہمیں آزمائش کے لیولز بھی پتہ چل گئے کہ یعنی اگر بعض اوقات ہوتا ہے نا ہمیں صرف پین ہو رہا ہوتا ہے کہیں، بعض اوقات واقعی کوئی کانٹا ہی چبھ جاتا ہے۔ اب یہ کتنی چھوٹا سا معاملہ ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اس میں بھی تمہارا رویہ دیکھ رہا ہوتا ہے رب تعالیٰ، کہ تم شکوہ شکایت کرتے ہو یا تم اللہ کی رضا جان کر سمجھ کر اس کو قبول کر لیتے ہو، ٹھیک ہے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی قوم سے محبت کرتا ہے تو وہ اس کو آزمائش میں مبتلا کر دیتا ہے۔ جو شخص آزمائش میں راضی رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس سے راضی ہوتا ہے، اللہ بھی اس سے خوش ہوتا ہے، اور جو اس آزمائش پر ناراض ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اس سے ناراض ہوتا ہے، اس پر غصہ کرتا ہے، ٹھیک ہے، صحیح۔ پھر اسی طرح سے ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ بلا شبہ بڑی جزا آزمائش کے ساتھ، بڑی جزا آزمائش کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ اور پھر یہ ایک جگہ پہ یہ بھی آتا ہے کہ تمہارے اعمال کا یعنی تمہارے لائف سٹائل کا خمیازہ ہے، تمہارے لائف سٹائل کا خمیازہ ہے کہ جو تم پر کوئی مشکل وقت آتی ہے، کوئی مشکل آزمائش آ جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے جب بندے کے گناہ اس قدر بڑھ جاتے ہیں کہ کوئی اور چیز اس کا کفارہ بننے کے لیے ناکافی ہو جاتی ہے، یعنی کوئی اور چیز اس کے اعمال نامے میں ہی نہیں رہتی، تو پھر اللہ تعالیٰ اس پہ آزمائش بھیجتا ہے، اس پر غم مسلط کر دیتا ہے تاکہ وہ اس کا کفارہ بنے، تاکہ اینڈ میں جو ہے اسی طرح ایک حدیث کا مفہوم ایسا ہے کہ انسان پر، ایک مومن پر مسلسل آزمائش آتی رہتی ہے، حتیٰ کہ جب وہ اللہ کے پاس جاتا ہے، اللہ سے ملتا ہے، تو وہ ایسا ہوتا ہے مومن کہ جس نے کبھی کوئی خطا کی نہیں ہوتی۔ سبحان اللہ، کتنا بڑا مقام۔ یعنی کہ آزمائش تو اچھی ہوتی ہے، آزمائش تو ہمیں پیور کرنے کے لیے آتی ہے، آزمائش ہمیں پاک کرنے کے لیے آتی ہے، آزمائش ہمیں آخرت میں قیامت کے دن سرخرو کرنے کے لیے آتی ہے، تو آزمائش تو پھر اچھی ہوئی نا، ٹھیک ہے۔ اچھا، پھر آپ دیکھیں کہ اس معاملے میں اب ہو سکتا ہے کہ ہم اس معاملے میں اب آپ کہیں گے جی کنفیوژن ہو رہی ہے، ابھی بھی نہیں کلیئر ہو رہا کہ آزمائش کیا ہوتی ہے۔ تو اس معاملے میں نے دیکھا کہ حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ سے جب سوال کیا گیا تو انہوں نے بڑا خوبصورت جواب دیا۔ لوگوں نے سوال کیا حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ سے کہ ہمیں کیسے پتہ چلے کہ آزمائش ہے یا عذاب ہے، کیونکہ آزمائش یعنی ایک دیکھیں نا آزمائش، اب آپ کو پتہ چلا کہ آزمائش اللہ تعالیٰ اپنے پیارے بندوں کو پہ بھی بھیجتا ہے، اور آزمائش اللہ تعالیٰ کے غصے کا بھی ایک انداز ہے۔ تو ان سے پوچھا گیا کہ ہمیں کیسے پتہ چلے کہ ہم پر جو آیا ہے وہ آزمائش ہے، یعنی ہم پیارے ہیں یا ہم جو ہے ہم پر اللہ تعالیٰ غضبناک ہوا ہے۔ تو حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا خوبصورت جواب دیا کہ تم اس کو جس طرح سے لوگے نا یہ تمہیں وہی رزلٹ دے گی۔ اگر تم اس کو غیظ و غضب سے لوگے تو پھر یہ اللہ کا غضب ہے تم پر، یہ آزمائش اللہ کا غضب ہے۔ یعنی کہ اچھا یہ کیا، اس کا کیا مطلب ہوا، یعنی تم غصے سے لوگے، ناراضگی سے لوگے، تم سمجھو پیر پٹکو گے، تم مائنڈ کرو گے، شکوے شکایت کرو گے، کیوں آئی مجھ پہ آزمائش، کہتے ہیں نا لوگ اکثر ہم پر ہی پریشانیاں آتی رہتی ہے، ہم ہی آزمائے جا رہے ہوتے ہیں، ہم نے تو کبھی سکھ دیکھا ہی نہیں۔ تو یہ کیا انداز ہے، یہ غیظ و غضب کا انداز ہے۔ تو اگر تم غیظ و غضب سے لوگے تو پھر اللہ تعالیٰ بھی غیظ و غضب میں اور زیادہ تم پر شدید ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اگر تم اس کو استغفار کے ذریعے سے لوگے تو یہ تمہارے گناہوں کا کفارہ بن جائے گی۔ یعنی کہ جیسے ہی کوئی انسان پہ مشکل وقت آ جائے، ایون آپ دیکھیں اس سے تو پتہ چلا کہ کوئی کانٹا بھی چبھے، کوئی ذرا سی ٹھوکر بھی لگے تو انسان فوراً استغفار پڑھے اور سمجھے کہ میری کوئی غلطی ہوگی اور یہ آزمائش ہے میرے اوپر، ٹھیک ہے نا۔ بعض اوقات واقعی کوئی ایسا ہوتا ہے اچانک کوئی چیز چبھ جاتی ہے، کوئی اچانک کوئی انہونی آ جاتی ہے، تو پھر آپ اس وقت پریشان ہوتے ہیں، تو پریشان ہونے کے بجائے اپنے گناہوں کا
کفارہ سمجھا جائے، اپنے گناہوں کی استغفار پڑھی جائے، تو اللہ تعالیٰ یہ جو آزمائش ہے اس کے نتیجے میں ہمارے گناہوں کا کفارہ بنا، ہمارے گناہ جو ہے نا یہ ڈیلیٹ سسٹم، یہ یو ٹرن سسٹم جو ہے نا یہ اللہ کے ہی سسٹم آف رحمہ میں ہے کہ جب ہم کوئی گناہ کر بیٹھیں اور جب ہم معافی مانگ لیتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ معاف بھی کر دیتا ہے۔ اور تیسرا، حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ اگر تم اس کو اللہ کی تقدیر کے طور پر لوگے کہ اللہ بس خاموشی سے اس کو ایکسیپٹ کر لوگے تو پھر یہ تمہارے درجات کی بلندی کا سبب بن جائے گی۔ سبحان اللہ، یعنی اس کو کچھ نہیں بولو گے، بس یہ سمجھو گے کہ اللہ تعالیٰ نے تقدیر میں ایسے ہی لکھا تھا تو یہ ہو گیا، یہ ایسے ہی ہونا تھا، تو پھر اللہ تعالیٰ تمہارے درجات کی بلندی کر دے گا۔ اب کتنی بڑی بات، کتنی خوبصورت بات ہمیں یہاں سے پتہ چلی۔ تو اس سے کیا پتہ چلا کہ آزمائش کی 3 اقسام ہو جاتی ہیں۔ نمبر 1 کہ ہمارے گناہوں یا ہمارے اعمال نامے کے نتیجے میں ہم پر غم مسلط کر دیا جاتا ہے، ہم پر آزمائش ڈال دی جاتی ہے، ہم گناہ کر رہے ہوتے ہیں اور اتنے گناہ شدید ہو جاتے ہیں کہ کوئی اور چیز بچتی ہی نہیں ہے، اور ہم معافی، بعض اوقات ایسے لوگ ہوتے ہیں نا جو معافی بھی نہیں مانگ رہے ہوتے، تو پھر اللہ تعالیٰ ہم پر آزمائش یا غم مسلط کر دیتے ہیں۔ نمبر 1 تو آپ نے یہ سمجھا۔ نمبر 2 کیا کہ اللہ تعالیٰ بعض اوقات خوشی میں بھی آزمائش بھیجتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس بندے سے خوش۔ اب آپ کہیں گے خوشی میں کیسے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں وہ بندہ بڑا اچھا ہوتا ہے، تو اس میں جو تھوڑی بہت بھی امپیورٹیز ہوتی ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، اللہ جیسے وہ حدیث میں آتا ہے نا، اللہ کے ہاں اس کا بڑا درجہ ہوتا ہے، اور وہ بندہ اگر کسی چھوٹے درجے تک تو پہنچ رہا ہوتا ہے مگر بڑے درجے تک نہیں پہنچ پا رہا ہوتا، تو پھر اللہ تعالیٰ اس پر آزمائشیں بھیجتا ہے، غم بھیجتا ہے، اور وہ ان پر صبر کرتا ہے، حدیث کے مطابق وہ ان پر صبر بھی کرتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کہ ہاں اس بلند درجے کے مطابق اپنے آپ کو کوالیفائی کر لیتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو پھر یہ دوسرا قسم کیا ہوئی آزمائش کی کہ اللہ کی خوشی میں بھی اللہ تعالیٰ خوشی کا، یعنی آزمائش اللہ کی خوشی کا بھی اظہار ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے نا، جیسے وہ حدیث بھی ہے نا۔ اور پہلے میں تیسری بتا دوں۔ اچھا، تیسری یہ ہے کہ اللہ کی تقدیر میں یہی لکھا تھا، اللہ تعالیٰ نے تقدیر میں آپ کی آزمائش لکھی ہوئی تھی، ٹھیک ہے، اور تقدیر سے کوئی لڑ نہیں سکتا، تقدیر سے کوئی انحراف کر نہیں سکتا سوائے ایک چیز کے، اور وہ ہے دعا۔ دعا ہے نا کہ جس سے تقدیر بدل سکتی ہے۔ تو آزمائش میں اگر دعا مانگی جاتی ہے نا، تو آپ کو پتہ ہے کہ اس میں 3 مقام ہوتے ہیں دعا کے، کہ اگر تو وہ دعا آپ کی مضبوط ہے اور آزمائش اگر کمزور ہوتی ہے نا، تو وہ آزمائش ٹل جاتی ہے اور دعا اس کا مقابلہ کرتی ہے۔ اور دعا یعنی جو آپ دعا مانگتے ہیں، اور آپ کے علاوہ آپ کو پتہ ہے اللہ کی سسٹم آف رحمہ میں اور بہت سی مخلوق ہے جو آپ کے لیے دعا مانگ رہے ہوتے ہیں، فرشتے ہوتے ہیں، سمندر میں تو مچھلیاں بھی ہوتی ہیں، چیونٹیاں بھی ہوتی ہیں، وہ ان لوگوں کے لیے دعا مانگتے ہیں جو اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں، علم سیکھنے اور سکھانے میں لگے ہوئے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جو دعا ہوتی ہے نا، وہ بعض اوقات آزمائش سے زیادہ طاقتور ہو جاتی ہے، اور آزمائش، اور آپ کو پتہ ہے نا دعا کے قبولیت کے 3 جو معاملات ہیں، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ کوئی بلا جو ہے اس کے نتیجے میں ٹال دی جاتی ہے، دعا یا تو ایز اٹ از قبول ہو جاتی ہے، یا آخرت کے لیے ذخیرہ کر دی جاتی ہے، یا اس کے نتیجے میں کوئی بلا ہوتی ہے جو ٹال دی جاتی ہے، تو وہ وہی یہ چیز ہی ہے، آزمائش کو ٹال دیا جاتا ہے۔ اچھا، بعض اوقات آپ کی دعا کمزور ہوتی ہے اور آزمائش بڑی سخت ہوتی ہے، تو بھی دعا اس کا مقابلہ کرتی ہے، اور پھر کیا کرتی ہے، اس سے کیا ہوتا ہے، آزمائش کو ہلکا کر دیتی ہے، یعنی اس کو پراپرلی ختم تو نہیں کرتی مگر وہ دعا آزمائش کو ہلکا کر دیتی ہے۔ اور یہ جو میں آپ کو بتا رہی ہوں، یہ ایک عالم کا تجزیہ ہے جو میں آپ کو بتا رہی ہوں۔ اور اسی طرح سے تیسری کیفیت یہ ہے کہ دعا اور آزمائش بالکل ایک برابر ہوتے ہیں، یعنی دونوں جو ہے ایک لیول پہ ہوتے ہیں، تو بھی دعا ہر صورت اپنے صاحب کو بچانے کی کوشش کرتی ہے، تو دعا ہر صورت پہ کفایت کر جاتی ہے مومن کو، ٹھیک ہے نا۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کس پر آزمائش زیادہ آتی ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انبیاء پر، اور اس کے بعد جو ان جیسا مشن اختیار کرے، اور پھر آزمائش دین کی نسبت سے آتی ہے، دین کے مطابق آتی ہے، جو جتنا زیادہ دین میں ٹھوس ہوگا، پختہ ہوگا، اس پر
اتنی ہی سخت آزمائش آتی ہے، اور جو دین میں لچک دار ہوگا، کمزور ہوگا، اس پر کم آزمائش آتی ہے۔ مگر ایک چیز جو میں نے ایکسپیرینس بھی کی اور جو میں نے آبزرو کی، کیونکہ میں اس پہ کافی ٹائم سے غور و فکر کر رہی تھی اس ٹاپک پہ، تو جو آزمائش دین والوں پہ آتی ہے نا، تو وہ ان کی فیلڈ میں آتی ہے۔ یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، یعنی آزمائش جو جس فیلڈ کا بندہ ہے نا، وہ اسی فیلڈ میں آتی ہے۔ مثلا ایک کوئی ایکٹر ہے، آپ یہ کیا کہتے ہیں، کردار وغیرہ ادا کرتے ہیں، یہ ایکٹر ہی کہتے ہیں نا، ایکٹر ایکٹریس ہیں، تو ان پر جو آزمائش آئے گی نا، وہ ان کی فیلڈ میں آئے گی۔ اور جو دین کے کام میں لگا ہوا ہے نا، تو ان پر آزمائشیں بھی دین والی آتی ہیں۔ بڑی خوبصورت بات میں نے سیکھی بھی اور آبزرو بھی کی، اور مجھے پرسنلی مجھے بڑا خوشی ہوتی ہے جب میں دنیا والوں کو جیسے دیکھتی ہوں کہ وہ اور چیزوں میں آزمائے جا رہے ہوتے ہیں، تو ہماری ظاہر ہم دین کے کام میں لگے تو ہماری آزمائش دین سے ریلیونٹ ہوتی ہے، تو وہ ہمیں اور سکھا کر جاتی ہے، ہمیں ٹرین کرتی ہے، اور وہ ہمیں اور خوشی دیتی ہے، اور وہ ایسی ہوتی ہے۔ اچھا ایک اور بات، آزمائش سے نمٹنے کے لوازمات بھی پیچھے پیچھے آ رہے ہوتے ہیں، ان مع العسر یسرا، لیکن ہم اتنے بند گلی میں کھڑے ہوتے ہیں کہ ہمیں وہ لوازمات نظر نہیں آ رہے ہوتے۔ یعنی آزمائش سے کیسے نمٹنا ہے، آزمائش کو کیسے ڈیل کرنا ہے، یہ اللہ تعالیٰ ہمیں ساتھ ساتھ سکھا رہا ہوتا ہے، لیکن ہم لوگ اس وقت اس کو سیکھ نہیں پا رہے ہوتے ہیں۔ اچھا اسی کو اسٹریس کہتے ہیں۔ اب آ جائیں اسٹریس کسے کہتے ہیں؟ دیکھیں سائنس تو یہ کہتی ہے کہ سیروٹونن نام کا کوئی کیمیکل ہوتا ہے، وہ جب انسان کی اس میں زیادہ ہو جاتا ہے تو پھر وہی اس کو اسٹریس ہو جاتا ہے۔ اسٹریس، اینزائٹی، ڈپریشن، یہی احساسات ہیں، انہی کے نام ہے، بے چینی، گھبراہٹ ہونا، ٹھیک ہے۔ اچھا سائنس یہ کہتی ہے۔ اچھا اسلام کی جب ہم دیکھتے ہیں تو اسلام ہمیں خیر دینے کے لیے، خوشی دینے کے لیے، الدین النصیحہ، دین تو ساری کی سارے خیر ہے۔ تو اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے، ہماری ٹریننگ کرتا ہے کہ پرابلم از ناٹ ایشو، بلکہ ایشو از کہ ہاؤ یو رسپونڈ ٹو اٹ، ہاؤ یو ریئیکٹ ٹو اٹ، ٹھیک ہے۔ پرابلم ایشو نہیں ہوتا، لیکن ہمارے جو یہ رسپانس، یہ ریئیکشن جو ہوتے ہیں نا، یہی احساسات ہوتے ہیں۔ اچھا ہم اس پہ جب اوور تھنکنگ کر لیتے ہیں، طاری کر لیتے ہیں، اس آزمائش کو، اس غم کو طاری کر لیتے ہیں، وہی ہمارا اسٹریس بن جاتا ہے، وہی ہماری انزائٹی بن جاتی ہے، یہ ہمارا ریئیکشن ہوتا ہے۔ بعض اوقات تو ہم ایسی چیزیں فیوچر کو بھی کر کے بیٹھ جاتے ہیں طاری کہ اب یہ ہو گیا تو اب پتہ نہیں فیوچر میں کیا ہو گیا، حالانکہ جو چیز ابھی آئی ہی نہیں ہے ہم اس کے لیے کیسے اسٹریس لے رہے ہوتے ہیں نا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں سکھاتا ہے کہ ایمان کے ساتھ مسائل کا حل ڈھونڈنا ہے، لیکن ہم کیونکہ ہمارے اندر تو یہ کیپیسٹی نہیں ہوتی، ہم نے یہ ٹریننگ لی نہیں ہوتی، تو ہم کیا کرتے ہیں، اس پرابلم کو رسپونڈ جو دیتے ہیں، ریئیکشن جو دیتے ہیں، وہ بالکل نیگیٹو دیتے ہیں۔ اور جو رسپونڈ دیتے ہیں نا، ہاؤ یو رسپونڈ یا ہاؤ یو ریئیکٹ ٹو دا پرابلم، دس از آور ٹرائل، یہ ہماری آزمائش ہوتی ہے کہ آپ اس کے ساتھ ریئیکشن کیسے دیتے ہیں، آپ اس کو کیسے ڈیل کرتے ہیں، یہی تو آزمائش ہے کہ آپ اس غم، اس تکلیف کو کیسے ڈیل کر رہے ہیں۔ ادھر آپ کا عقیدہ صحیح بھی ہے یا نہیں ہے، آپ اس کو، کیونکہ عقیدہ، یہ بھی تو عقیدہ ہونا چاہیے، جیسے مثلا تقدیر میں لکھا ہے، ایک بات ہے ہماری تقدیر میں یہ لکھا ہے، تو یہ عقیدہ ہمیں ایک تو اللہ کے ہاں سرخرو کرتا ہے، دوسرا ہمارے دل کو بھی تو مطمئن کرتا ہے نا۔ ہماری اپنی تھیراپی بھی تو ہوتی ہے نا، بھائی تقدیر میں ایسے ہی لکھا تھا، بس ٹھیک ہے، ہو گیا، اب ہم اس کو چینج تو نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے نا۔ بعض اوقات ہم انسانوں کو الزام دے رہے ہوتے ہیں، تو ہمیں یہ عقیدہ بھی اللہ تعالیٰ ہمیں ڈیل کرتا ہے، یا تقدیر والا، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بتاتا ہے کہ انسان صرف سبب بنتے ہیں آپ کو تکلیف دینے کے، اذیت دینے کے، وہ تنہا ذات ہے جو پیچھے بیٹھی ہوئی، اگر وہ چاہتی تو یہ مشکل ہماری زندگی میں نہ آتی۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ اللہ تعالیٰ سکھاتا یہ ہے بندوں کو، اور آپ کو پتہ ہے کہ سلف اور بزرگ تو یہ دعا کیا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ظالم نہ بنانا، ہمیں مظلوم بے شک بنا دے۔ اللہم لا تجعلنی ظالما، یہ دعا کرتے تھے کہ ہمیں ظالم نہ بنانا۔ عرب کہاوت میں یہ بڑا مشہور ہے کہ ہمیں ایسا نہ ہو کہ ہماری وجہ سے کوئی صبر کرنے پہ مجبور ہو جائے، بلکہ ایسا ہو کہ ہم جو ہے بھلے مجبور ہوں، بھلے ہم کمزور ہوں، بھلے ہم جو ہے نا ہمارے اوپر مشکل آ جائے وہ ہم سہ لیں گے، لیکن ہماری وجہ سے کوئی مشکل میں نہ آئے، ہماری وجہ سے کوئی جو ہے تکلیف میں نہ آ جائے، ٹھیک ہے۔ مومنین تو ایسا معاملہ کیا کرتے تھے، سمجھ آئی بات؟ اور سلف تو یہ سیکھا کرتے تھے،
صحیح، یعنی کہ کوئی کسی کے صبر کا سبب نہ بنے. صحیح ہے. تو اس سے کیا پتہ چلا کہ آزمائش کا معاملہ آپ کو تھوڑا بہت میرا خیال ہے کلیئر ہوا ہی ہوگا کہ آزمائش کا معاملہ کیا ہے. ٹھیک ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے. صحیح ہے. اچھا، اب آپ دیکھیں کہ نا اللہ تعالیٰ قرآن میں یہ بھی کہتا ہے کہ میں نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا. ٹھیک ہے، یعنی کہ انسان تو پیدائش ہی اس کی اس لیے ہوئی ہے. یعنی ہم اگر دنیا، یہ تو جنت کے معاملات ہوں گے، وہاں پہ کوئی آزمائش نہیں ہوگی، کوئی مشکل نہیں ہوگی. دنیا میں تو انسان کے ساتھ آزمائش ہی ہے. ٹھیک ہے. تو اس معاملے میں امام احمد حنبل سے ایک دفعہ پوچھا گیا کہ آپ آرام کیوں نہیں کرتے. وہ بہت عبادت کیا کرتے تھے، تو وہ کہتے کہ ان کو کہا گیا کہ آپ آرام کیوں نہیں کرتے، آپ آرام کیا کریں، یا پھر آپ آرام کب ملے گا. ایک دفعہ کچھ لوگوں نے پوچھا کہ آرام کب ملے گا. تو امام احمد حنبل نے فرمایا ہے کہ جب تم پہلا قدم جنت میں رکھو گے نا، ادھر تمہیں آرام ملے گا. اور دنیا تو آزمائشوں کی جگہ ہے، حادثات کی، المیوں کی جگہ ہے. اسی طرح سے جو حضرت مسروق سے پوچھا گیا، وہ بہت زیادہ مسجد میں رہا کرتے تھے، مسجد میں ہی سو جایا کرتے تھے، عبادت بہت کرتے تھے. تو لوگوں نے کہا کہ آپ آرام کیوں نہیں کرتے، آپ آرام کیا کریں. تو انہوں نے بڑا خوبصورت جواب دیا کہ اسی لیے تو عبادت کر رہا ہوں کہ پھر میں آرام کروں گا. کیا خوبصورت، یعنی آپ دیکھیں کتنی پیاری بات ہے نا، کہ تھوڑی سی اپنے آپ کو یہاں پہ تکلیف میں گزار دینا، تھوڑا سا مشکل برداشت کر لینا، لیکن وہاں کے لیے آرام آ جانا. پھر اسی طرح سے حدیث علی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جب ان سے پوچھا گیا کہ آزمائش آئے یا المیہ آئے یا مشکل آئے تو ہم کیا پڑھیں، تو انہوں نے بڑی خوبصورت دعا بتائی، اللہم اہدنی فاہدنی. میں یہ دعا پڑھتا ہوں. اسی طرح سے ایک اور دعا انہوں نے بتائی، اللہم الہمنی رشدی وقنی شر نفسی، کہ یہ دعا میں پڑھا کرتا ہوں. اسی طرح سے آپ دیکھیں اللہ لا اشرک بہ شیئا، یہ وہ دعائے کرب کہتے ہیں، اس کو دعائے کرب کہتے ہیں. کرب کسے کہتے ہیں؟ غم کو. اور یہ وہ دعا ہے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی چہیتی بیٹی کو بتائی تھی کہ کبھی مشکل پیش آئے، کوئی تکلیف ہو تو آپ یہ دعا پڑھا کریں. ٹھیک ہے نا. تو دعا کا بھی میں اور بھی تھوڑی آگے دعائیں بتاؤں گی، لیکن ابھی میں آپ کو کم از کم آزمائش کا معاملہ کلیئر کر دوں. ٹھیک ہے نا. تو سمجھا کیا؟ دیکھیں اس دنیا میں جگہ جگہ تضادات ہیں. یہ دنیا اللہ کی بنائی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. اچھا، ہمارا اللہ سے کوئی تعلق خاص ہوتا نہیں ہے، تو ہمارا دل چاہتا ہے ہماری مرضی چلے اس دنیا میں. اب یہ تو نہیں ہو سکتا، یہاں تو اللہ کی مرضی چلے گی نا. تو جب تضادات ہوتے ہیں نا، تو وہ جو ڈفرینس ہوتا ہے نا بٹوین یور وش اینڈ اللہز وش، بٹوین یور چوائس اور اللہز چوائس، وہ ہمارے اسٹریس کا باعث بن جاتا ہے. سم ٹائمز وہی ہماری آزمائش ہوتی ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ میں نے دیکھا ہے وہ لوگ زیادہ اسٹریس میں ہوتے ہیں، وہ لوگ زیادہ مشکل میں ہوتے ہیں کہ جو اللہ سے تعلق داری میں کمی برت رہے ہوتے ہیں، جن کو اللہ کی معرفت حاصل نہیں ہوتی، جو اللہ سے قریب نہیں ہوتے. تو ان کا اور ان کی ظاہر سی بات ہے اس میں ڈفرینس ہی ہوگا. ٹھیک ہے نا. تو اب آپ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اگر آپ کالس پڑھیں نا، تو ان کا بڑا خوبصورت فرمان ہے کہ کوئی درخت اس وقت کاٹا جاتا ہے، کوئی جانور اس وقت شکار ہوتا ہے جب وہ اللہ پاک کے ذکر سے غافل ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے نا کہ اگر تم میری ذکر سے غافل ہو گئے تو میں تمہاری زندگی تنگ کر دوں گا. ٹھیک ہے نا. تو اللہ کا ذکر یعنی اللہ تعالیٰ کی کتاب، اللہ کی حیثیت کو اپنی زندگی میں، اپنے لائف سٹائل میں تسلیم کرنا، اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنا، یہ ہے اللہ کا ذکر. ٹھیک ہے نا. صحیح ہے. تو یہ بات اب سمجھ میں آئی آپ کو کہ آزمائش کا معاملہ کیا ہے. اب ایک اور چیز کہ ایک سوال اٹھتا ہے نا کہ بھئی اب آزمائش آ گئی ہم پر، یا ہم مشکل میں آ گئے، اب ہم کیا کریں. تو میں نے آپ کو بتایا نا کہ یہ اللہ کا ہی ایک سسٹم ہے کہ جس میں جب آپ توبہ استغفار کرتے ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ آپ کی جو بھی گناہ ہیں اس کو معاف بھی کر دیتا ہے. اور ابن القیم کا بڑا خوبصورت قول ہے اس معاملے میں کہ اگر بندہ اپنی نافرمانی کو اطاعت میں تبدیل کر دے تو اللہ اس کی سزا کو عافیت میں بدل دیتا ہے اور اس کی ذلت کو عزت میں بدل دیتا ہے. سبحان اللہ. اور ایک اور جگہ پہ میں نے پڑھا کہ گناہ سے بڑھ کر توبہ ہو جاتی ہے اور اس کا بندے کا رتبہ پہلے سے بڑا ہو جاتا ہے. یعنی آپ دیکھیں نا، اب آپ سمجھیں اس بات کو
کہ گناہ مثلاً آپ گناہ کی وجہ سے آپ پر کوئی آزمائش آئی، کوئی آپ کے اوپر، اب میں آپ کو ایک مثال چلیں، آپ کہیں گے یہ کیسے ہوتا ہے بھئی، ہم تو گناہ کرتے ہی نہیں ہیں۔ دیکھیں مثلاً ایک بات ہے، آپ کے گھر میں شادی تھی، ٹھیک ہے، میں اسی سے کرتی، اب اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے کہ سادگی سے شادی کر لیں، مگر ہمیں تو لوگوں کو دکھانا ہے، لوگوں میں واہ واہ کیسے ہو، لوگ کیا کہیں گے؟ ہمارا تو سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے، بت ہمارے اتنے بڑے بت سجا کے رکھے ہوئے ہیں، شکر ہے اس کی کوئی بت کی کوئی شکل نہیں ہوتی، ورنہ تو ہمارے گھر میں بت ہی بت ہوتے ہیں لوگوں کے۔ تو اب ہمیں تو ہوتا ہے کہ نہیں، اب کیا ہوتا ہے کہ ہم لوگوں کی وجہ سے، سم ٹائمز اپنی اولاد کی وجہ سے، سم ٹائمز اپنے دل کی خوشی کی وجہ سے ہم کیا کرتے ہیں، اس کو اتنا بکھیڑا کر کے بیٹھ جاتے ہیں۔ وہ شادی ایک چھوٹا سا ایک ایجاب و قبول کا ایک فنکشن تھا، گھر کا فنکشن تھا، 4 لوگ ہوتے، لیکن ہم نے اتنا بڑا بکھیڑا کر لیا، ہال بھی بک کروا لیا، پھر بیوٹی پارلر، اب ایک سے بڑھ کر ایک ہم نے کام کرتے گئے نا، ٹھیک ہے نا۔ اب یہ کیا کیا ہم نے، گناہ میں اضافہ کیا۔ اب آزمائش تو آئے گی، اب ظاہر ہم مقروض بھی ہوں گے، اب ہمارے پر مشکلات بھی آئیں گی، اب ہمارے پر بہت کچھ تسلط کیا جائے گا۔ تو یہ ایک چھوٹی سی مثال ہے جو میں نے آپ کو بتائی کہ جب آپ گناہ کی ایک اپنی دنیا ہوتی ہے، جب آپ اس دنیا میں قدم رکھتے ہیں نا، تو پھر آپ اس دلدل میں جو ہے نا گھستے چلے جاتے ہیں، وہ دلدل آپ کو کھینچتا چلا جاتا ہے، پھر آپ اس سے نکل نہیں سکتے، ٹھیک ہے نا۔ تو لیکن جب آپ توبہ کر لیتے ہیں نا، تو اللہ کے سسٹم آف رحمہ میں آپ کی توبہ نہ صرف یہ کہ ایکسیپٹ ہوتی ہے، بلکہ آپ کا مقام بھی اللہ کے ہاں اور بڑا ہوتا چلا جاتا ہے، اللہ اس کو قبول کرتا ہے، ٹھیک ہے نا، صحیح ہے۔ تو یہ آپ سمجھ گئے کہ مخلوق کو اللہ تعالیٰ نے پیدا ہی اس لیے کیا ہے کہ بندہ جو ہے نا وہ آزمائش سے گزرے، آزمایا جائے۔ اس معاملے میں آپ دیکھیں، ایک امریکن سائیکالوجسٹ ہے، میں ان کا وہ پڑھ رہی تھی، ولیم جیمس، تو آزمائش کو بڑی اچھی پورٹرے کیا انہوں نے۔ وہ کہتے ہیں کہ مجھے تعجب ہوتا ہے لوگوں پر کہ انسان ان چیزوں کے بارے میں سوچتے ہیں کہ جو ان کی ملکیت نہیں ہوتی، اور ان چیزوں سے غافل رہتے ہیں کہ جو ہماری ملک میں یا ان کی ملک میں ہوتی ہے، اور ان پر اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے کہ جو ان کی جو ہے نا ملک میں ہوتے ہیں۔ اور اسی طرح سے انسان کی ایک اور المیہ ہے کہ وہ المناک پہلو، یعنی کہ اپنی زندگی کے جو مشکل لمحے ہیں ان کو اوپر نظر خوب جاتی ہے اور ان کا سوچتے رہتے ہیں، لیکن جو اپنی زندگی کے خوشگوار پہلو ہیں، کبھی تو کوئی خوشی بھی ملی ہوگی نا، تو وہ ان کے اوپر کبھی نظر نہیں کرتے، ان کا کبھی نہیں سوچتے، اور اس پر حسرت کرتے ہیں جو حاصل نہیں ہے، اور جو حاصل ہے اس پر کوئی خوشی نہیں مناتے۔ اب آپ دیکھیں کہ اگرچہ یہ ایک سائیکالوجسٹ ہے، ایمان والا بھی نہیں ہے، مگر اس نے تجزیہ کتنا اچھا کیا ہے نا ہیومن نیچر پر، انسان کے معاشرے پر، کہ لوگ واقعی ایسا ہی کرتے ہیں۔ ہمارے غم اگر آپ دیکھیں نا کہ ہمارے غم ایسے ہی ہوتے ہیں، ہم دوسروں کے پاس حسد کر رہے ہوتے ہیں، کبھی ہم دوسروں کی نعمتوں کو گن رہے ہوتے ہیں، اس کے پاس تو اتنا ہے۔ اچھا، اس سارے معاملے میں کیا ہوتا ہے کہ جو ہمارے پاس حاصل ہوتا ہے ہم اس سے غافل ہوتے چلے جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ انسان دیکھے کہ انسان جو ہے نا یہ حرکت کیوں کر رہا ہے، یہ انسان کی تکلیف کا سبب ہو جاتا ہے، صحیح ہے۔ اچھا، اب آپ دیکھیں کہ جو میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا کہ ہمارے گناہ اور آزمائش، گناہ جو ہوتے ہیں نا اللہ کی رحمت سے دوری ہوتے ہیں۔ آپ اللہ کو جو سسٹم آف رحمہ ہے نا، رجیم کہا گیا نا شیطان کو، تو وہ کیا ہے، رحمت سے دور ہو گیا، ٹھیک ہے۔ مردود کیا مطلب ہوتا ہے، اللہ کی رحمت سے دور، صحیح۔ تو جب آپ گناہ کرتے ہیں نا تو اللہ کے سسٹم آف رحمہ سے نکل جاتے ہیں، آپ بھی ایک طرح سے رجیم کی کیفیت میں چلے جاتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے نا، گناہ دلوں پر چھا جانے والا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ دیکھیں، اگر آپ شیطان کا معاملہ دیکھیں تو شیطان نے گناہ کیا تھا پلس تکبر کیا تھا، اور اس کی دلیل بھی دی تھی، تو کتنا بڑا اس کا مقام تھا نا، وہ جن تھا، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو عابد، اتنی عبادت کرتا تھا کہ اس کو فرشتوں میں شامل کر دیا تھا، مگر ایک تکبر اور گناہ اس کو فوراً جو ہے اپنے جو ہے رتبے سے گرا گیا، ہے نا۔ تو یہ جو تکبر اور گناہ ہوتے ہیں نا، یہ بعض اوقات ہماری آزمائش کے ویلکم کرنے کا ذریعہ بن جاتے ہیں، یہ ہمیں ہماری زندگی میں آزمائشیں لے آتے ہیں۔ ایک تو گناہ، یعنی گناہ کا بعض اوقات حجم اتنا بڑا نہیں ہوتا، لیکن جو تکبر کے ساتھ اور نافرمانی کے ساتھ اور دلیل کے ساتھ جو گناہ کیا جاتا ہے نا، وہ اللہ کے یہاں اور بڑا ہو جاتا ہے۔ یہ ذہن میں رکھیے گا، گناہ کی کبھی بھی، اگر گناہ کبھی انسان سے ہو جائے نا،
تو گناہ کی کبھی دلیل نہیں دینی چاہیے. میں نے دیکھا لوگ آج دلیل بڑے مزے سے دیتے ہیں, یعنی ایک تو گناہ کرتے ہیں اوپر سے دلیل دیتے ہیں کیا کریں ہم تو مجبور ہیں. یعنی یہ ہوتی ہے جیسے حدیث میں آتا ہے نا مومن نہیں رہتا جب چوری کرتا ہے, مومن نہیں رہتا جب زنا کرتا ہے. یعنی بظاہر تو دنیا میں سرٹیفکیٹ ہے اس کے پاس مومن کا, مگر اللہ کے ہاں وہ مومن نہیں. ٹھیک ہے, تو یہ جو ہے نا معاملہ آپ دیکھیں کہ انسان جو ہے نا کہ انسان کا جو ہے نا یعنی آزمائش کے ساتھ گناہ کا جو معاملہ ہے اور گناہ کے ساتھ جو لنک ہے, اور اس کے بعد پھر کیا آپ کے اندر زندگی میں آنی چاہیے کہ توبہ اور استغفار. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا خوشخبری ہے اس کے لیے جس کے اعمال نامے میں استغفار زیادہ پایا جائے. ٹھیک ہے نا, جب انسان توبہ استغفار کرتا ہے نا تو اس کی آزمائشیں, اس کے غم اور اس کی مشکلات خراب جو ہے نا وہ جو خراب سچویشن جو ہوتی ہے نا وہ ایک دم انٹائرلی چینج ہو جاتی ہے. آزمائش سے میں نے یہ دیکھا, آزمائش سے نمٹنے کا ایک بہت بڑی ٹول جو ہے نا وہ توبہ استغفار ہے. آپ کو کچھ نہیں, آپ مشکل میں ہیں, مثلا آپ کے اوپر کوئی انہونی آ گئی, کوئی مشکل آ گئی, اب اچانک ہے آپ کیا کریں, ایک دم آپ صرف ایک چیز شروع کریں, توبہ استغفار. آپ دیکھیں حضرت یونس علیہ السلام کا وہ یاد کریں نا, اور کہ جب وہ مچھلی کے پیٹ میں, اچھا ان کو ایک پورے پروسیس کے درمیان ان کو اپنی ایک چھوٹی سی مسٹیک کی یاد نہیں آئی. جب رکا ڈالا گیا تو ان کے نام کا رکا نکلا, 3 دفعہ ڈالا گیا, ان کو سمندر میں پھینک دیا گیا. پھر جب مچھلی نے نگل لیا تب ان کو یاد آیا کہ مجھ سے وہ ایک چھوٹا سا مسٹیک ہو گئی تھی. اب وہ وہاں بھی مایوس نہیں ہو رہے, اور انہوں نے اللہ سے استغفار, اور استغفار بھی اس قدر بڑی استغفار جس میں توحید بھی شامل ہو گئی. اللہ کو توحید بہت پسند ہے. استغفار کے ساتھ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, اس میں توحید ہے نا. اور اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ اگر وہ, یعنی حضرت یونس علیہ السلام کے بارے میں, کہ اگر وہ یہ تسبیح نہ کرتے, تسبیح بہت برکت والی, اور اس کو تسبیح کہا ہے اللہ تعالیٰ نے, اگر وہ یہ تسبیح نہ کرتے تو وہ قیامت تک اسی مچھلی کے پیٹ میں رہتے. ٹھیک ہے نا, یعنی اس کا مطلب ہے کہ تسبیح, اور اس میں بھی استغفار کی تسبیح بڑی بینیفیشل ہے. اگر آپ پر کوئی مشکل آ جائے, کوئی آزمائش آ جائے, تو فوراً استغفار کو لازم پکڑیں اور تسبیح پڑھیں, اور اس کے بعد جو ہے اللہ آپ دیکھیں گے ایک دم ڈراسٹک چینج آئے. توبہ, میں تو ابھی کسی نے مجھ سے ریسنٹلی سوال بھی کیا تھا, تو میں نے ان کو کہا توبہ کے نفل پڑھیں, کیونکہ حدیث میں ہے توبہ کے نفل کی ایک اذان ہو رہی ہے. تو توبہ کے نفل پڑھ کر اور اللہ سے معافی مانگ کے آپ دیکھیں گے کہ وہ آزمائش جو ہے نا تھوڑا سا ٹائم اگر لی تو, کیونکہ آزمائش کی ایک مدت ہوتی ہے, وہ اپنی مدت پہ ختم ہو جاتی ہے, تو وہ لیکن توبہ استغفار آزمائش کی مدت کو کم کر دیتے ہیں. میں نے یہ بھی ایکسپیرینس کیا. جب آپ توبہ استغفار کرتے ہیں نا, آپ کی آزمائش جو ہوتی ہے نا, کیونکہ تو آپ دیکھیں استغفار بھی تو ایک دعا ہے نا, عبادت ہے نا, تو دعا مقابلہ کرتی ہے آزمائش سے, اور آزمائش کم ہو جاتی ہے, اور آپ کی توبہ جو ہے وہ آگے بڑھ جاتی ہے, اور آپ کی آزمائش آپ کی زندگی سے ختم ہو جاتی ہے. تو ہمارے لیے تو اچھا اذان ہو رہی ہے, میں تھوڑا سا ٹائم دیتی ہوں.
ہو گئی خزان؟ اچھا جی، اچھا اب آزمائش میں اچھا آزمائش کی ایک تو آپ نے یہ قسم دیکھی. اچھا پھر آپ کو پتہ ہے کہ رزق کی بھی آزمائش ہوتی ہے. تو میں یعنی رزق کی ایک تو یہ آزمائش کہ کمی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے. اچھا اللہ تعالیٰ آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ رزق اگر کسی کو کم دیتا ہے نا تو اس کی پوچھ بھی کم ہے، اس کی پکڑ بھی کم ہے، اور جس کی زیادہ ہے. اور آپ دیکھیں کہ میں نے بڑے بڑے اس طرح مطالعہ کیا تو بعض اوقات رزق کی کمی آپ کو سکون دیتی ہے، اور رزق کی زیادتی جو ہے نا، اگر آپ دیکھیں بہت سارے جو بہت پیسے والے جو ہوتے ہیں نا وہ اکثر بیشتر دلی اور جو ذہنی سکون سے محروم ہوتے ہیں. ایک تو یہ. دوسری چیز یہ کہ رزق حلال، یعنی آزمائش کس چیز کی ہے کہ رزق تو آپ کا نصیب ہے، وہ تو آپ کو مل کے رہے گا. یہ آپ کی آزمائش ہے، یہ آپ کی چوائس ہے کہ آپ حلال سے حاصل کرتے ہیں یا حرام سے حاصل کرتے ہیں. آزمائش کس چیز کی ہے؟ یعنی آپ سے جو پوچھ ہونی ہے وہ یہ ہے. اچھا اس سلسلے میں وہ میں ایک واقعہ بتاؤں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ کوفہ میں ایک مسجد میں اندر جا رہے تھے نماز پڑھنے کے لیے، تو ان کے پاس ایک خچر تھا. تو انہوں نے ایک بچہ سا کھڑا تھا تو اس کو ہے نا پکڑا دیا کہ میرے خچر کی حفاظت کرنا نا، میں ذرا نماز پڑھنے جا رہا ہوں. واپس آئے تو نہ بچہ اور نہ وہ خچر، وہ ایک لڑکا سا غلام سا. حالانکہ حضرت علی نے واپسی پہ یہ سوچا کہ میں اس کو اس خدمت پہ 1 درہم دوں گا، ٹھیک ہے. وہ یہ سوچتے ہوئے آ رہے تھے، لیکن جب دیکھا تو نہیں ہے تو بازار میں کسی کو دوڑایا کہ دیکھو کہاں ہے. تو اس بندے نے یہ دیکھا ہے کہ وہ جو بچہ تھا نا وہ 1 درہم میں اس خچر کی ذرہ جو تھے نا وہ بیچ رہا تھا. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہائے سبحان اللہ، افسوس اس پر، میں تو 1 درہم اس کو حلال کا دینا چاہتا تھا لیکن اس نے حرام کا لینا مناسب سمجھا. ٹھیک ہے نا. میں نے یہ دیکھا ہے کہ رزق کے معاملے میں تھوڑا سا اگر آپ صبر دکھا دیں، یہ سوال میرے پاس بہت آتا ہے، تو تھوڑا سا میں ہمیشہ ان کو کہتی ہوں کہ یہ آپ کی یعنی آپ کا صبر جو ہے نا وہ حلال رزق کو لے کے ضرور آئے گا. تو اگر آپ تھوڑا سا صبر دکھا دیں اور آپ کے نصیب میں اگر وہ رزق لکھا ہوگا تو وہ حلال کے ذریعے آپ تک پہنچے گا ضرور. ایک تو یہ. سیکنڈلی آپ دیکھیں آزمائش ہوتی ہے میرڈ لائف میں. حضرت آسیہ آزمائی گئی تھی اور ان کے ہسبینڈ کون تھے؟ کون تھا؟ فرعون تھا. رب ابن لی عندک بیتن فی الجنت، یہ ان کی دعا تھی جو انہوں نے مانگی، اور ایز اٹ از یہ دعا ایسے ہی قبول ہوئی. یعنی آپ دیکھیں کہ میرڈ لائف کی جو آزمائش ہوتی ہے نا وہ بہت بڑی ہوتی ہے. تو جب بڑی آزمائش کے بعد آپ اگر بڑی بڑی دعائیں بھی مانگیں گے تو میں نے یہ سیکھا کہ بڑی بڑی دعائیں بھی قبول ہو جاتی ہیں. تو میرڈ لائف اسپیشلی ہمارے جیسے معاشرے میں میرڈ لائف بھی ایک آزمائش ہوتی ہے، مگر اس آزمائش پر آپ دیکھیں ایک اور حدیث میں آتا ہے نا وہ کہ ملگجے گالوں والی، اپنے گھر میں کام کاج کرنے والی عورت جو ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں انگلیوں کو کر کے دکھایا کہ میرے ساتھ ایسے کھڑی ہوگی جنت میں. ٹھیک ہے نا. تو یہ جو گھر کے اندر جو میرڈ لائف عزت کے ساتھ سکون کے ساتھ جو خواتین بعض اوقات جینٹس کے اوپر بھی آزمائش ہوتی ہے تو وہ جو گزارتے ہیں، تو یہ ایک آزمائش کی شکل ہوتی ہے. تو اس میں بھی انسان یہ کوشش اس کو سمجھے. بعض اوقات میرے پاس سوال آتا ہے جی وہ اس کا جواب دیں کہ وہ کیا للخبیث، خبیث عورتوں کے لیے خبیث مرد اور خبیث، تو پھر میں ان کو سمجھاتی ہوں کہ اس کا تعلق صرف ایک تو میرڈ لائف سے نہیں، وہ تو آپ کے پورے معاشرے سے، کہ اگر آپ اچھے ہیں تو آپ کو اچھے لوگ ہی ٹکرائیں گے موسٹلی. ٹھیک ہے نا. اگر برے ٹکرائیں گے تو بھی کسی آزمائش کے نتیجے میں یا کوئی آپ کے گناہ کے نتیجے میں. اور یہ کہ یہ اللہ کا ایک سسٹم بھی ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کا ایک تقدیر بھی ہے، اس کو آپ اس سے نہ جوڑیں. ٹھیک ہے نا. اگر پھر بھی آپ کے اوپر کوئی آزمائش ہے، کوئی مشکل، تو اس کو آزمائش سمجھ کے گزار دیں، کیونکہ یہ دنیا تو چند روزہ ہے نا. جیسے ابراہیم بن ادم کہا کرتے تھے کہ جو سکون ہمیں حاصل ہے، یعنی علماء، جیسے وہ ایک قول تھا نا کہ علماء اس زمین پر ستاروں کی مانند ہے اور لوگوں کو ان کی ضرورت جو ہے وہ کھانے پینے سے زیادہ ہے. تو علماء کا معاملہ اتنا زبردست ہے. تو وہ کہتے تھے کہ جو سکون اور جو آسائش، جو ذہنی سکون ہمیں حاصل ہے، اگر بادشاہوں کو اس کا پتہ چل جاتا تو وہ تلواریں لے کے ہمارے پر دوڑ پڑتے. یعنی وہ سکون کسی اور چیز، دعویٰ کا کام آپ کو پتہ ہے آزمائش پہ کرنے کے کام اب کیا ہیں، یہ بھی ذرا سیکھیں. ایک تو یہ کہ میں نے پہلے بتا دیا تسبیح اور ذکر.
نمبر 2 نماز. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر کوئی بھی مشکل درپیش ہوتی تھی تو نماز پڑھتے تھے, اور اسپیشلی اشراق کی نماز. حدیث میں آتا ہے اشراق کی نماز پڑھنے والے کے لیے اللہ تعالیٰ دن بھر کے کاموں کا اس کا ذمہ جو ہے وہ خود لے لیتا ہے. اور میں نے یہ آزمایا بھی ہے, اور میں نے کئی لوگوں کو بتایا. تو جب جن کو بتایا تو انہوں نے پھر مجھے فیڈ بیک بھی دی کہ ہاں باجی آپ نے صحیح کہا تھا, ہم نے یہی آپ کا جو ہے نا, آپ دیکھیں وظیفے ڈھونڈتے ہیں تو دے تو رہی ہوں وظیفہ آپ کو, ٹھیک ہے. تو وہ کہتی تھی کہ انہوں نے کہا کہ ہاں باجی ہم نے یہ کیا اور ہماری جو ہے نا مشکل آسان ہو گئی. اسی طرح سے تہجد کا معاملہ, ایک میں واقعہ پڑھ رہی تھی سیرت کی کتابوں میں کہ کسی جو ہے بوڑھی عورت نے جو ہے ایک کسی کو نا اس پہ کوئی ظلم ہوا, تو اس نے نا جب کچھ کہا تو اس نے بادشاہ نے کہا کہ تم جاؤ رات کے آخری پہر میں بیٹھ کر جو ہے نا میرے لیے بد دعا کرو. پرانے زمانے بادشاہ تھی نا, تو یہ واقعہ ایک سیرت کی کتاب میں مجھے ملا. تو اس نے کہا کہ اس نے اسی بات کو پکڑ لیا, اور اس بوڑھی عورت نے رات کے پچھلے پہر میں جو ہے اس کے لیے, ظاہر ہے وہ مظلوم تھی, تو دعا شروع کی تو وہ بادشاہ سڑکوں پر آ گئے. یعنی اتنی طاقت ہوتی ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ بھی یہ کام شروع کر دیں, نہیں بد دعا نہیں, لیکن اپنے لیے دعا تو کر ہی سکتے ہیں نا انسان, کیونکہ تہجد کا وقت وہ ہوتا ہے, میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ دینے والے موڈ میں ہوتا ہے. اور میں نے دیکھا آزمائش کا اور تہجد کا بڑا خوبصورت ایک جوڑا ہے, ایک ساتھ ہے. اگر آپ پر آزمائش ہے نا تو میں تو کہتی ہوں آپ سو کیسے سکتے ہیں, آپ کو تو نیند آنی ہی نہیں چاہیے. حضرت عمر سے کسی نے جب وہ آرام نہیں کرتے تھے تو نا ان سے ان کے گھر والوں نے کہا کہ آپ سوتے نہیں, آپ آرام بہت کم کرتے ہیں. تو وہ کہنے لگے کہ اگر میں رات میں سو جاؤں تو میں برباد ہو جاؤں گا, یعنی رات کو تو عبادت کے لیے, اور اگر میں دن میں سوتا ہوں تو میری رعایا برباد ہوتی ہے کہ ان کے لیے میں ان کی خدمت پھر میں کب کروں گا, تو میں تو جو ہے جنت میں جا کے ہی سوؤں گا, ٹھیک ہے نا. تو مومنین جو ہوتے ہیں نا, جن کو کوئی مشکل درپیش ہے یا کوئی بھی معاملہ ہے, تو وہ رات کو اٹھنا, کیونکہ ایک اور میں حدیث پڑھ رہی تھی اس میں تھا کہ مومنین کی راتیں روشن ہوتی ہیں. تو اس کا مطلب یہی ہے کہ راتیں روشن ہونا یعنی کہ وہ رات کو ان اپنی زندگی میں نور بھرتے ہیں, عبادات کرتے ہیں. تو میں نے دیکھا ہے کہ اگر کسی کو آزمائش ہے, کوئی مشکل ہے, کوئی غم ہے, تو اس کو کیا مطلب تکلف ہے, کیا عذر ہے کہ وہ اٹھتا نہیں ہے اور وہ اٹھ کر تہجد کو نہیں پڑھتا, بجائے اس کے کہ آپ دوسروں کو فون کریں, کوئی لوگوں سے مدد مانگیں, کوئی آپ شکوے شکایت کریں. شکوے شکایت سے ویسے بھی آپ کی آزمائش بھاری ہو جائے گی, یہ بھی میں بتا دوں, کیونکہ آزمائش کا صبر یہی ہے کہ آپ شکوے شکایت کے بغیر, حدیث میں آتا ہے جو صبر تو صدمے کی پہلی چوٹ پر ہوتا ہے. تو آپ شکوے شکایت کے بغیر صبر کے ساتھ اللہ کے ساتھ, کیونکہ آزمائش کہاں سے آئی, میں نے آپ کو بتا دیا شروع میں ہی کہ لوگ صرف سبب بنتے ہیں. آزمائش آئی آپ کے رب کے پاس سے ہی. آپ کو پتہ ہے اللہ کا سسٹم آف جو رحمہ ہے, سسٹم آف حفاظت ہے نا, وہ بہت بڑا ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کی حفاظت کے لیے فرشتے تک معمور کر رکھے ہیں. ایک حدیث میں پڑھ رہی تھی جس میں تھا کہ فرشتے جو ہے نا مومنین کی حفاظت کے لیے معمور ہوتے ہیں, اور وہ اگر وہ سو رہے ہوتے ہیں یا وہ غافل ہوتے ہیں نا مومنین, تو فرشتے ان کی حفاظت کرتے ہیں. کوئی کیڑا مکوڑا آنے لگتا ہے نا تو وہ سے کہتے ہیں دور ہٹ جا, اور وہ دور ہٹ جاتا ہے. کوئی ان کے آگے حادثہ آنے لگتا ہے, کوئی مشکل آنے لگتی ہے, تو وہ اس کو فوراً روک دیتے ہیں. اب آپ دیکھیں, آپ نے کبھی آواز نہیں سنی ہوگی, مگر یہ اللہ کا سسٹم آف حفاظت ہے آپ کا, کہ فرشتے اس کو کہتے ہیں دور ہٹ جا, دور ہو جاؤ, یہ اللہ کا بندہ ہے, میں اس کی حفاظت میں مامور ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے سے اپنے مومنین کی حفاظت کا ایک سسٹم جو ہے نا برپا کر رکھا ہے. لیکن اسی حدیث میں آگے یہ بھی ہے کہ جب تقدیر آڑے آ جاتی ہے نا تو پھر فرشتہ سائڈ پہ ہو جاتا ہے, اور تقدیر جو ہے نا وہ ہو کے رہتی ہے. لیکن میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ تقدیر سے جو مقابلہ کرتی ہے وہ آپ کی دعا کرتی ہے. لیکن جب فرشتے بھی خاموش ہو جاتے ہیں, تقدیر غالب آنے لگتی ہے, اس وقت جو زور پکڑتی ہے وہ ہے آپ کی دعا. یعنی دعا آپ دیکھیں, اس لیے مومن کا ہتھیار کہا گیا, اور دعا میں اتنی طاقت ڈالی. اور آپ دیکھیں کہ ہم اتنے غافل ہوتے ہیں آزمائش کے وقت کہ ہم جو ہے دعا بھی نہیں کر رہے ہوتے. یعنی ہم یہ دعا کر سکتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ اس مشکل کو ٹال دے, اس پریشانی کو دور کر دے, اس آزمائش سے مجھے سرخرو کر دے, اگر یہ آزمائش ہے تو اس سے مجھے نکال لے. یعنی ہم یہ دعا تو کر ہی سکتے ہیں مومنین تو. اور یہ اس وقت ہوتا ہے جب اللہ سے آپ کا کوئی تعلق ہوتا ہے.
اللہ کی معرفت آپ کو ہونی چاہیے، اپنی زندگی کی معرفت ہونی چاہیے، اپنے گناہ کی بھی معرفت ہونی چاہیے. جس کو اپنے گناہ اور اپنے لائف سٹائل کی معرفت آ جائے گی نا، اس کی دعا میں اور زیادہ جو ہے نا وہ طاقت آتی چلی جاتی ہے. یعنی آپ دیکھیں یہ بھی کتنی بڑی اللہ کی رحمت اور میں سمجھتی ہوں. مجھے تو آزمائش، دیکھیں آزمائش مانگنا نہیں چاہیے کیونکہ عافیت مانگنی چاہیے، ٹھیک ہے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا. مگر پرسنلی مجھے آزمائش بری نہیں لگتی، کیونکہ آزمائش آپ کو کچھ دینے کے لیے آتی ہے، آپ کی تربیت کے لیے آتی ہے. یہ بھی اللہ کی رحمت کا ایک انداز ہے. اللہ کے دینے کے 3 سسٹم ہے نا، ایک تو اللہ تعالیٰ بن مانگے دے دیتا ہے، ایک دعا کے ذریعے سے دیتا ہے، اور تیسری جو چیز ہے نا وہ آزمائش کے ذریعے سے دیتا ہے. اور وہ جو چیز آزمائش کے بعد ہمیں نصیب ہوتی ہے، ہمارے اخلاق آراستہ ہوتے ہیں، ہمارے دلوں میں جو نرمی آ جاتی ہے، ہماری جو ٹریننگ ہوتی ہے، ہم میچور ہوتے ہیں، وہ آزمائش کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے. اس نعمت کی کاسٹ ہوتی ہے وہ آزمائش. آپ دیکھیں بعض اوقات آپ بہت زیادہ جو ہے نا محنت کر کے کسی ایک ڈگری کو اچیو کرتے ہیں. اب آپ کہیں نہیں جی ہمیں تو ڈائریکٹ ہمیں دے دی جائے وہ ڈگری، مل جائے گی آپ کو ڈگری؟ نہیں ملے گی نا. اس ڈگری کی کاسٹ کیا ہے کہ آپ نے وہ سارے جو پیچھے جو مراحل ہیں وہ آپ نے پہلے عبور کرنے، اس کے بعد وہ چیز آپ کو ملے گی، ٹھیک ہے نا. تو اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کی بعض ایسی نعمتیں ہیں جن کی کاسٹ وہ پرٹیکولر آزمائش ہوتی ہے جو آپ کو پسند نہیں آ رہی ہوتی، آپ کے لیے وہ انوانٹیڈ ہوتی ہے، آپ اس کو ڈسلائک کر رہے ہوتے ہیں، آپ چاہتے ہیں ہم اپنے کمفرٹ زون میں رہیں، آپ چاہتے ہیں ہمارے پر کوئی برا وقت نہ آئے. حالانکہ میں نے دیکھا اگر برا وقت نہ آئے نا تو آپ کا رب سے تعلق کمزور ہوتا چلا جاتا ہے. یہ آزمائش ہی ہوتی ہے جو آپ کو اللہ سے جوڑتی ہے، جو آپ کو اللہ تعالیٰ کے قریب کرتی ہے، ٹھیک ہے نا. تو آزمائش تو پھر جو ہے نا آپ کے لیے اچھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا. اچھا پھر آپ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور کیا دعا کرتے تھے جب ان کو کوئی مشکل درپیش ہوتی تھی تو وہ پڑھتے تھے لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات رب الارض و رب العرش الکریم. ٹھیک ہے، یہ دعا رنج اور غم میں، یہ آپ کو کتابوں میں بھی مل جائے گی. اور یہ دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رنج اور غم میں کوئی تکلیف درپیش ہوتی تھی تو وہ پڑھتے تھے. اور اسی طرح سے یا حیّ یا قیوم برحمتک استغیث، غزوہ بدر میں تہجد میں انہوں نے یہ دعا پڑھی. اسی طرح سے اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا، یہ دعا وہ بہت پڑھا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ میرے لیے یہ آسان کر. تو میں نے دیکھا اس دعا کے بعد زندگی آسان ہوتی جاتی ہے. ٹھیک ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ اس کے بارے میں آتا ہے یہ عرش کے خزانوں میں سے، یعنی اس سے پتہ چلا کہ عرش کے خزانوں میں ہیرے جواہرات نہیں ہیں بلکہ دعائیں ہیں. اور وہ ایسی ایسی دعائیں ہیں جن سے ہم غافل بنے، حالانکہ ہمیں بتا دی گئیں مگر ہم غافل ہیں. تو یہ وہ دعا ہے جب عرش کے خزانے والی دعا آپ اللہ کے پاس بھیجیں گے اور پھر اس کے ساتھ اپنی بھی دعا لگائیں گے تو اللہ تعالیٰ تو قبول کرے گا نا. ٹھیک ہے نا. پھر اسی طرح سے آپ دیکھیں سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ. اور اس کا جو پہلا پارٹ ہے سبحان اللہ و بحمدہ اور سبحان اللہ العظیم، اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ وہ تسبیح ہے جس کے ذریعے سے دنیا کی ہر چیز کو، ہر مخلوق کو رزق دیا جاتا ہے. تو اگر آپ یہ دعا پڑھ کر اپنے لیے رزق مانگیں گے تو کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کو رزق نہ ملے؟ ٹھیک ہے نا، صحیح. تو یہ فرشتوں کی تسبیح بھی ہے اور یہ برکت کی دعا بھی ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ اللہم لا الہ الا انت المنان بدیع السماوات والارض ذا الجلال والاکرام، یہ دعا ایک شخص نماز میں پڑھ رہا تھا اور دعا مانگتے ہوئے یہ کلمات ادا کر رہا تھا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اس نے اسم اعظم کے ذریعے سے دعا مانگی ہے اور اس کی دعا اللہ تعالیٰ قبول کرے گا. ٹھیک ہے نا. تو اسم اعظم میں نے دیکھا ہے کہ جہاں پہ ایک تو اللہ کا صفاتی نام اور توحید کے ساتھ جب آپ دعا پڑھتے ہیں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین میں بھی یہی چیز ہے. تو جب آپ دعا پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول کرتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو جو بھی کوئی مصیبت پہنچی ہے تمہیں تو وہ اس کی وجہ سے کہ تمہارے ہاتھوں نے تمہیں کمایا، اور بلا شبہ آدمی اپنے گناہوں کی وجہ سے رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے. حضرت عبداللہ بن مبارک کا ایک میں آپ کو سناتی ہوں تھوڑا واقعہ، بڑا خوبصورت مجھے لگا کہ حضرت عبداللہ بن مبارک جو تھے آپ کو پتہ ہے کہ بہت بڑے عالم ہیں. تو ان کے پڑوس میں ایک شخص رہتا تھا، وہ یہودی تھا. تو حضرت عبداللہ بن مبارک کا اصول یہ تھا کہ وہ اپنے بیٹوں سے پہلے ان کو کھلاتے تھے، اپنے بیٹوں سے پہلے ان کو پہناتے تھے، یعنی ان کو کپڑا دیتے تھے. تو کسی نے یہودی سے کہا کہ نا تم گھر بیچ دو. تو انہوں نے کہا کہ میں گھر تو بیچ دوں گا مگر میری گھر کی قیمت ہے 2000 درہم. تو لوگوں نے کہا یہ کس لیے؟ بولے 1000
اس لیے 1000 میرے گھر کی قیمت ہے اور 1000 عبداللہ بن مبارک کا پڑوس کی وجہ سے، پڑوسی کا آپ دیکھیں، اور اس میں صلہ رحمی کا معاملہ. اور پھر جب عبداللہ بن مبارک کو پتہ چلا کہ انہوں نے اس طرح سے میری تعریف کی، حالانکہ وہ یہودی تھا، تو انہوں نے ان کے لیے دعا کی. آپ دیکھیں علماء کی دعا میں کتنی برکت ہوتی ہے. انہوں نے ان کے لیے دعا یہ کی کہ اللہ تعالیٰ تو اسے اسلام کی دولت سے بہرامند فرما، یعنی یہ اسلام قبول کر لے. اور اس کے فوراً بعد اس یہودی نے اسلام قبول کر لیا. ٹھیک ہے. اسی طرح سے حضرت عبداللہ بن مبارک کا ایک اور واقعہ آتا ہے کہ ایک دفعہ انہوں نے حج کی نیت کی، حج کے لیے نکلے، تو ایک کہیں سے گزرے تو دیکھا کہ ایک عورت جو ہے وہ مرا ہوا کوا جو ہے کوڑے سے اٹھا رہی تھی. تو بڑے حیران ہوئے، تو انہوں نے اپنے غلام کو اس کی تحقیق کے لیے بھیجا. تو جب تحقیق کیا تو اس عورت نے بتایا کہ ہمارے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے اور ہمارے پاس فقط یہی ہے اور ہم 3 دن سے بھوکے ہیں. تو عبداللہ بن مبارک کے آنکھوں میں آنسو آ گئے اور انہوں نے کہا کہ جو قافلے والے ان کو کہا کہ اس بستی میں خیرات کر دو، اور حج کا سفر جو ہے وہ ترک کیا. اور اس کے بعد ان کو خواب آیا کہ حج قبول کر لیا گیا اور مغفرت کر دی گئی اور کام انجام کو پہنچا. کتنی خوبصورت بات کہ ہم لوگ میں نے یہ 2 واقعات اس لیے بتائے ہیں کہ صلہ رحمی سے برکت ہوتی ہے آپ کی عمر میں بھی، اور صلہ رحمی سے میں نے دیکھا ہے کہ آزمائش میں بھی کمی آتی ہے. آپ کی جو زندگی میں جو بھی مشکل آ رہی ہوتی نا، آپ اس وقت جو بھی آپ کے نصیب میں یا جو بھی آپ کو ہو سکے وہ صلہ رحمی کریں، یعنی کسی کی مدد کر دیں، کسی کی ہیلپ کر دیں. صدقہ حدیث میں آتا ہے نا، صدقہ اللہ کے غصے کو بجھاتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو سلف جو تھے وہ صدقہ کیا کرتے تھے اور صدقے کو پسند کیا کرتے تھے. اور صدقہ جو بیماری میں حدیث میں آتا ہے نا، اپنے بیمار کا علاج صدقے سے کرو، تو بیماری بھی ایک آزمائش ہی ہے نا. ٹھیک ہے. تو صدقے کا ایک بڑا گہرا تعلق ہے آزمائش سے. آپ آزما کے دیکھیے گا کہ کبھی آپ مشکل میں ہوں، کبھی آزمائش اچانک کوئی انہونی آپ پہ آ گئی، آپ فوری طور پہ جو آپ سے بن پڑے صدقہ کریں تو آپ کی آزمائش ٹلے گی. ٹھیک. یہ وہ ٹولز ہیں جو، اور بھی یہ بہت لمبا ٹاپک ہے، مجھے تو اس کو وائنڈ اپ کرنے میں بڑا مشکل ہو رہا ہے کہ کس طرح سے پڑھے. اچھا، کچھ اور دعائیں آپ کو میں بتانا چاہتی ہوں کہ ایک تو یہ جو میں نے آپ کو پہلے فرشتوں کی حفاظت کا کہا تھا نا، تو اس میں جو ہے نا آپ جب اذکار پڑھتے ہیں نا، صبح شام کے اذکار اور حفاظت کی دعائیں اور نظر اور جادو کی دعائیں، یہ دعائیں جو ہے نا آپ کو کفایت کرتی ہیں. اس کے بعد آپ کی فرشتوں کی حفاظت آ جاتی ہے. ٹھیک ہے. تو اس میں آپ جو ہے نا انہونی سے اور اچانک جو ناگہانی کبھی کبھار آ جاتی ہے نا، تو اس سے آپ بچ جاتے ہیں. ٹھیک ہے. جیسے آیت الکرسی کا آتا ہے کہ جس نے بستر پہ جاتے ہوئے آیت الکرسی پڑھی تو اللہ کی طرف سے ایک محافظ اور نگران فرشتہ مقرر ہو جاتا ہے اور وہ صبح تک شیطان سے محفوظ رہتا ہے. اسی طرح سے ہر شام 3 مرتبہ سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس پڑھنے والے کو اللہ تعالیٰ ہر آفت اور پریشانی سے بچائے رکھتا ہے. تو کتنا آسان سا معاملہ ہے کہ آپ ڈیلی کے صبح فجر کے بعد اور مغرب سے 20 منٹ پہلے پڑھ لیں. تھوڑا پہلے بھی پڑھ سکتے ہیں، جیسے میں ہمیشہ جب یہاں پہ آتی ہوں تو زیادہ پہلے پڑھنا پڑتا ہے مجھے، پہلے پڑھ لیں یا پھر اینڈ ٹائم پر بھی پڑھ لیں. یعنی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس ٹائم نہیں ہوتا ہے، کسی اور کام میں مشغول ہوتے ہیں، تو فوری طور پہ مغرب کے بعد بھی اگر آپ کو یاد آ جائے تو آپ یہ پڑھیں، معوذتین پڑھیں اور سورہ اخلاص پڑھیں. تو آپ دیکھیں گے، آپ خود ایکسپیرینس کریں گے کہ واقعی اس کا فرق پڑا. اسی طرح سے جس نے رات کو سورہ البقرہ کی آخری 2 آیات پڑھی تو اس کو ہر قسم کی آفات اور پریشانیوں سے، مصیبت سے بچانے کے لیے یہ کافی ہو جائیں گی. اور اسی طرح سے وہ دعائیں نا، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. تو جو کوئی 3 دفعہ صبح اور 3 دفعہ شام کو پڑھے گا، تو حضرت عثمان سے روایت کی جاتی ہے اور ان کو بتانے والے ابان بن عثمان جو تھے تو وہ اس وقت فالج میں تھے. ان کو تو جن کو بتایا جا رہا تھا تو وہ گھور رہا ان کو کہ آپ مجھے یہ بتا رہے ہیں تو آپ کیسے آفت میں آ گئے. یعنی اس سے پتہ چلتا ہے کہ فالج سے بھی یا کوئی یہ ناگہانی آفت ہی ہوتی ہے نا. آپ دیکھیے، میں اکثر دیکھتی ہوں یہ بلڈ پریشر، یہ شوگر کا ہو جانا یا فالج خدا نخواستہ یا ہارٹ اٹیک، یہ ناگہانی آفت ہوتی ہے. اگر ہم اذکار پڑھتے ہیں نا تو آپ ان چیز، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس بلڈ کو حکم دیے رکھتا ہے کہ چلتا رہے، یہ میرا بندہ ہے. اس شوگر کو حکم دیے رکھتا ہے کہ نہیں زیادہ نہیں ہونی. یہ جو سسٹم مینٹین ہو رہے ہیں نا، یہ اللہ کی طرف سے ہو رہے ہیں. آپ ان کو حکم دیتے ہیں کیا؟
نہیں دیتے نا. آپ نے کبھی اپنی شوگر کو مخاطب کر کے کہا یا اپنے بلڈ کو یا کوئی اس کو مخاطب کر کے کہا کہ بھئی تم کم ہو جاؤ زیادہ ہو جاؤ؟ یہ آپ کے اندر ان بلٹ پروسیس ہے جس کو کہتے ہیں نا ریفلیکس کوشنٹ ٹائپ پروسیس ہے, خود بخود آٹومیٹک ہو رہا ہے. تو یہ جو ریفلیکس کوشنٹ ہے نا, تو اس میں آپ اس اپنی یعنی میں سمجھتی ہوں کہ آپ کی اللہ کی اطاعت بھی ریفلیکس کوشنٹ کے لیول پہ آنی چاہیے, آٹومیٹک ہو, آٹومیٹکلی یہ اذکار پڑھیں, آٹومیٹکلی یہ دعائیں پڑھیں, ٹھیک ہے نا. تو آپ جب میں کہتی ہوں کچھ ٹائم کے لیے آپ اگر اس کو کر لیں گے نا تو انشاءاللہ آپ اس کے لیے یوز ٹو ہو جائیں گے, ٹھیک ہے نا. تو یہ آپ نے تو جب وہ ان سے پوچھا گیا بان بن عثمان کو دیکھنے لگا تو انہوں نے کہا کہ ایسے کیا مجھے گھور رہے ہو. جب میں ایک دن ایسا تھا کہ میں غافل ہو گیا تھا, میں یہ جو دعا ہے نا بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم والی دعا میں نے پڑھنا بھول گیا تھا, اسی دن مجھے فالج ہوا تھا. اب اس میں دیکھیں ہمارے لیے کتنا بڑا یعنی ایک طرح سے میسج ہے, یعنی میں سمجھتی ہوں سب فالج زدگان کے لیے اس میں میسج ہے کہ ہم اگر اذکار پڑھ لیں گے اپنی حفاظت, یہ آپ کی جو ہے نا یوں سمجھیں کہ آپ باہر سے آپ پروٹیکٹ ہو جاتے ہیں جب آپ اذکار پڑھ لیتے ہیں. یہ جو شیطان کے جادو کے تیر یہ آپ تک پہنچ ہی نہیں سکتے اگر آپ اپنے آپ کو اذکار کے ساتھ محفوظ کر لیں, اور فرشتے آپ کے گرد حائل ہو جائیں گے حفاظت کے لیے. تو کتنا زبردست سسٹم ہے نا. ہم اینٹی بائیوٹک لیتے ہیں نا, کورس کرتے ہیں, ڈاکٹر نے کہہ دیا اینٹی بائیوٹک لینی ہے, ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ بھئی ہمیں شوگر ہو گئی ہے یا ہمیں یہ بلڈ پریشر اس کی دوا لینی ہے, ہم یہ بڑی پابندی سے لیتے ہیں. لیکن اللہ کے نبی نے جو ہمیں دعائیں بتائی ہیں تو ہم اگر وہ کر لیں, ان پر اگر ہم اگر اپنا پابندی اختیار کر لیں تو میں تو سمجھتی ہوں کہ کبھی کوئی مشکل ہمیں آئے گی نہیں. پھر اسی طرح سے ایک اور دعا مجھے بہت اچھی لگتی ہے, اعوذ باللہ العظیم بابی وجہ الکریم و سلطان القدیم من الشیطان الرجیم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد میں داخل ہوتے تھے یہ پڑھتے تھے, اور اس دعا کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ اگر کوئی روز صبح اٹھ کر یہ دعا پڑھ لے تو وہ شیطان کہتا ہے آج پورے دن کے لیے یہ مجھ سے محفوظ ہو گیا, ٹھیک ہے. تو یعنی کہ ایک چھوٹی سی دعا ہے, اور اگر آپ صبح اٹھتے ہی اس کو تو آپ یوں کر لیں اپنے گھر میں لگا کے رکھ لیں, ٹھیک ہے. آپ اینڈ میں کہیں گے تو میں لکھ دوں گی. تو یہ دعا, اور شاید آپ کو نہیں تو میں اس پہ پوسٹ کر دوں گی آپ کے اپنے واٹس ایپ پہ نا, مجھے یہ دعا پرسنلی بڑی پسند ہے. تو یہ دعا چھوٹی سی دعا ہے, آپ اس کو روز صبح اٹھ کے پڑھ لیں تو آپ شیطان سے محفوظ ہو. کون نہیں چاہتا کہ شیطان سے محفوظ ہو, کیونکہ ہم سے جو بھی گناہ کرواتا ہے نا, جو بھی غلط کام کرواتا ہے شیطان کرواتا ہے, ٹھیک ہے نا. ہم شیطان کے وسوسوں میں آ جاتے ہیں اور پھر ہم غلطیاں کر بیٹھتے ہیں. آپ دیکھیں حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ ہمیں یہ بتاتا ہے, صحیح ہے نا. تو اسی طرح سے آپ دیکھیں بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ, یہ آپ گھر سے نکلتے ہوئے پڑھ لیں, بچوں پر پڑھ دیں. اپنے حفاظتی اذکار آپ کی کمپلیٹ ہونے چاہیے. میں نے دیکھا آزمائش کا توڑ جو ہے نا, نمبر 1 دعا ہے, نمبر 2 آپ کے حفاظتی اذکار. ویری 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 افیکٹو میں نے پایا ان کو نا. تو اگر آپ مثلا آپ کے بچے جا رہے ہیں, آپ کے ہسبینڈ جا رہے ہیں, جو خود بھی نکل رہے ہیں, یہ دعا آپ گھر سے نکلتے ہوئے پڑھیں تو اس کے بارے میں آتا ہے کہ یہ جو ہے نا اس کے حق میں کفایت کر دیا گیا اور شیطان اس سے الگ ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے نا. یعنی کہ وہ فرشتوں کی حفاظت میں چلا جاتا ہے, ٹھیک ہے نا, صحیح ہے. تو یہ پھر اسی طرح سے نیک صحبت اختیار کریں, انسان دعویٰ کا کام کریں. آپ کو پتہ ہے کہ دعویٰ کا کام, ٹھیک ہے نا, تو انسان اللہ کے لیے دین کے لیے جو ہے وقت نکالے. یہ ہم لوگ بڑے غافل ہیں کہ ہم لوگ اللہ کے دین کے لیے وقت, کیونکہ میں نے دیکھا ہے کہ جو لوگ جتنے زیادہ علم والے ہوتے ہیں نا وہ اتنے ہی زیادہ دنیا کے میں آنے والے چیلنجز کا مقابلہ کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں. اور آج کا دور تو فتنے کا دور ہے نا, اور وہ دور میرا خیال آنے والا ہے یا قریب ہے کہ جب انسان کا کل اثاثہ اس کی بکریاں ہوں گی اور وہ ان کو لے کر کسی پر. زیادہ ضروری ہے اور بڑا ہے اور آسان ہے کہ ہمیں زیادہ کی ہمیں بشارت دے دی گئی ہے